خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا فرمان نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس پرمسرت تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب و بے مثل کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ میں دعوت تلاوت دے رہا ہوں جناب قاری محمد تضمین صاحب سے، ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور قرآن کریم کی آیات بینات سے ذی وقار مہمانوں کے دلوں کو محظوظ کریں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب قاری القرآن حضرت قاری تضمین صاحب، خطیب و امام مرکزی جامعہ مسجد حق چاریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی جھلک پیش کر رہا ہے مسجد نبوی سے سوال کے انداز میں۔ اے مسجد نبوی یہ تو بتا، کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ اے مسجد نبوی یہ تو بتا، کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ اے مسجد نبوی یہ تو بتا،
سما وہ کیسا پیارا ہوگا ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں کیسا پیارا ہوگا اے مسجد نبوی وہ دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے جن میں اے مسجد نبوی وہ دن بھی تیری یاد کا حصہ اے مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا اے مسجد نبوی تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے اے مسجد نبوی تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے جن بچوں نے پیار سے اکثر جن بچوں نے پیار سے اکثر آپ کا دامن تھاما ہوگا اے مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا سین میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صحاب کا حلقہ ہو آغاز کرنا چاہوں گا جناب لیاقت چودھری صاحب نے اور آپ کے تمام رفقا نے جس کار خیر کا آغاز کیا تھا الحمدللہ اس کا تسلسل آج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے وہ بار بار مجھے کہہ چکے ہیں کہ میرا نام اناؤنس نہیں کرنا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کار خیر کا آغاز انہوں نے ایک قدم بڑھا کر شروع کیا تھا وہ اب اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور آج کی یہ تقریب ان کا نام لیے بغیر اور ان کے رفقا کا نام لیے بغیر میں سمجھتا ہوں نامکمل ہے میں ان کی نظر یہ شیئر کرتے ہوئے نکودر ویلفیئر سوسائٹی کا تعارف پیش کروں گا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا اور اب الحمدللہ یہ کارواں اپنی پوری فراوانی کے ساتھ جاری و ساری ہے اللہ پاک آپ کے عمل میں اللہ پاک آپ کی عمر میں اور آپ کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں ان سب کی عمر میں اللہ پاک برکتیں عطا فرے اور یہ کام اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہے سامعین ذی وقار نکودر ویلفیئر سوسائٹی نے جب اپنے انیشل سٹیپ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا اس کے بعد یہ تسلسل اور یہ روانی جاری و ساری رہی پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر آل پنجاب اوپن فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا اور تقریباً 12 دفعہ وہ فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا رہا میرا خیال ہے شاید ہی اس علاقہ میں اس طرز کا ٹورنامنٹ اور اتنی انتظام و انصرام کے ساتھ کسی نے کیا ہو وہ تسلسل چلتا رہا
اس کے بعد فری ایمبولنس سروس کا آغاز کیا گیا، الحمدللہ وہ بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد معذور افراد کی فلاح کے لیے جو چیئرز تھیں اور جو مختلف ایکوپمنٹ تھے ان کے ساتھ، ان کو وہ بھی جاری و ساری کیا۔ اس کے بعد ٹھنڈے میٹھے پانی کا پلانٹ لگایا گیا اور یہ تسلسل بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو تقریب انعقاد پذیر ہے، شادیوں، اجتماعی شادیوں کی تقریب، یہ انشاءاللہ یہ بھی اسی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور اس کے بعد بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ قدم، ایک بہت ہی مستحسن قدم جو ہے وہ رکشہ روزگار اسکیم ہے، وہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ تو اس طرح یہ تسلسل جاری رہتے رہتے انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ میں اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے اپنے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے کچھ لمحے اس تقریب کے لیے نکالے اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوئی اور آپ کی آمد کی وجہ سے اس محفل کو چار چاند بھی لگے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے مہمانان عزیز وقار کا تعارف پیش کروں، مجھے لیاقت چودھری صاحب کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ہمارے علاقہ کی ہر دل عزیز سیاسی شخصیت جناب عزت مآب محترم میاں عاطف صاحب ایم پی 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 132، میں ان کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ میں ملتمس ہوں جناب میاں محمد عاطف صاحب ایم پی 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 132، جنہوں نے اپنے علاقہ کے اندر، جنہوں نے حلقہ پی پی 132 کے اندر ترقیاتی اسکیموں کے جال بچھائے اور اپنی پوری محبت کے ساتھ، شاید ہی اس علاقہ میں کسی نے اتنا کام کیا ہو جتنا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، اور وہ بھی اختتام کی جانب بھی انشاءاللہ رواں دواں ہے۔ میں آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جب باہر نکلتے ہیں تو نظر آتا ہے آپ کا نام بھی اور آپ کا کام بھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی محبتوں میں دعوت سخن دے رہا ہوں، جناب میاں محمد عاطف صاحب ایم پی اے صاحب تشریف لائیں اور تقریب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں۔ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ٹاپ اینکروں میں سے ہیں، میں ان کو نکودر شاہکوٹ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اتنی زیادہ مصروفیت سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے علاقہ کے لیے نکالا اور چودھری لیاقت صاحب کے گھر تشریف لائے اور ہماری اس اجتماعی شادیوں کی جو تقریب ہے اس کو چار چاند لگایا آپ نے۔ اس کے بعد میں سیاسی حوالے سے تو کوئی بات نہیں کروں گا، وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ آپ کے علاقہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، ایک چیز ہی بتاؤں گا جو آپ کے گاؤں کو بھی آتی ہے، میرے شاہکوٹ سے بھی گزرتی ہے ہمارے سے اور جڑاوالا تک جاتی ہے، اور یہ منصوبہ میرے دل میں تھا جب میں ایم پی اے بھی نہیں، کونسلر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے ہاتھوں سے کام کروانا تھا۔ یہ تقریباً 100 گاؤں کا جو فنڈ ہے وہ اس روڈ پہ لگنا تھا، اس لیے کوئی بھی بندہ، 3 منسٹر اس روڈ پہ رہے ہیں، طلال چودھری رہا ہے، برجیز طاہر صاحب رہے ہیں جو کہ ہمارے آپ بھی ایم این اے ہیں، شزرا منصب، رائے منصب صاحب ان کے والد وہ بھی منسٹر رہے ہیں، لیکن کسی میں اتنا حوصلہ نہیں آیا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپا اور میں نے اس کو پورا بھی کیا اللہ کی مہربانی سے، اور 70 کروڑ سے یہ روڈ انشاءاللہ تعالیٰ 8 ماہ میں، جو کہ کام شروع ہو گیا ہے شاہکوٹ کی طرف سے بھی اور کڑیال کی طرف سے بھی، یہ روڈ انشاءاللہ 8 ماہ کے اندر اندر ہم لوگ کارپیٹ روڈ پہ جو ہے وہ آیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے گاؤں کے، کیونکہ میرا اپنا گاؤں ہے یہ، اس کے فنڈز تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے لیکن آ گئے ہیں، انشاءاللہ اسی ہفتے میں کام سٹارٹ ہو جائے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا پورا گاؤں جو ہے وہ پی سی سی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی چودھری لیاقت صاحب کی تعریف تو میرا خیال کرنا میرے لیے ناممکن ہے، میرے بڑے بھائی ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں، آج میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی چور صاحب کہ یہ کام بہتر ہے،
نہ کہ ہم لوگ کسی مارکی میں جائیں ان کو پیسے دیں فضول، کوئی اس کا ایشو نہیں ہے. کھانے کا بھی انتظام جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. وہی پیسے جو ہیں وہ غریبوں کی فلاح کے لیے لگائیں. ہمارے جو اجتماعی شادیاں شاہ کوٹ والوں نے کی تھی، انجمن شہریاں والوں نے، تو اس میں بھی ہم لوگ اس چیز کے خلاف تھے کہ اتنا ارینجمنٹ 2000-3000 بندے کا، وہ اور 40-50 بچیاں جو ہماری ہیں اپنے اپنے گھروں کو جا سکتی ہیں اس سے. تو آپ کے بھی آج خوشی ہوئی ہے چودھری صاحب کہ آپ نے وہ مارکیوں سے ہوٹلوں سے جان چھڑوائی اور اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے علاقہ کی اپنے گاؤں کی بیٹیوں کو ان کے گھروں کے جانے کے لیے سامان کا بندوبست کر رہے ہیں. اس کے لیے میرے دل سے بڑی دعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ جو لوگ ایبراڈ چلے جاتے ہیں، انگلینڈ چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں، US چلے جاتے ہیں، وہ دوبارہ اپنے گاؤں کو دیکھتے ہی نہیں. لیکن ہمارے بڑے بھائی چودھری لیاقت صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا اور میرا خیال اس دفعہ پھر کوئی ایک میچ کروا رہے ہیں آپ کبڈی کا، اس سے بھی جان چھڑوائیں. وہ بھی ٹھیک ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، لیکن یہ زیادہ ہمارے کندھوں پہ بوجھ ہے. ہمارے جو غریب لوگوں کی، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو اپنے جہیز کی وجہ سے، ایک تو یہ ہے بھی لعنت، لیکن کیونکہ ہمارا سارا زندگی ہم لوگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہندوانہ کلچر میں گزاری ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس چیز میں پھنس چکے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو داد بھی دیتا ہوں. دل سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید برکت بھی ڈالے، تاکہ آپ ایسے فلاحی کام ہمارے جو غریب بھائی ہیں، مزدور بھائی ہیں، جیسا کہ آپ نے وہ پچھلے سال انیشیٹو لیا تھا رکشہ پروگرام کا، تو وہ بھی بہت اچھا پروگرام ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں منصوبے کون دیتا ہے، بڑے اچھے منصوبے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی بھی دے. اور کیونکہ کینیڈا میں بھی آپ ہمارا ایک نام روشن کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے ڈیلیگیشن جاتے ہیں پاکستانی ایکٹرز کے اور سارے. تو اللہ تعالیٰ جی مزید آپ کے بچوں کو بھی اس چیز کی توفیق دے کہ آپ کے اس اچھے کام کو جو ہے وہ آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. لیکن ہر انسان نے ایک دن جانا ہی ہے، تو آپ کے بعد، آپ کے ساتھ، آپ کے بعد وہ بھی اس کام کو جاری و ساری رکھے. میں ایک دفعہ پھر چودھری صاحب، یہ کبھی دل چھوٹا نہ کیجئے گا. اچھے کام کی جو داد ہے وہ کم ملتی ہے ہمیشہ. برا کام جو وہ زیادہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے، چاہے لوگ برا ہی کہتے ہیں لیکن وہ زیادہ مشہوری ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کسی بھی ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم لوگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہی اس کا اجر دے گا. بہت شکریہ جی. میں عمران خان صاحب جو ہمارے اینکر ہیں ان کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں کہ وہ اپنی اتنی زیادہ مصروفیات سے یہاں پہ آئے اور ہمیں اس علاقہ کی حد عزیز سیاسی شخصیت جناب میاں محمد عاقب صاحب MPA PP 132 اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سرنگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. اب میں اس سے پہلے کہ اپنی باقی تقریب جاری و ساری رکھوں، میں ملتمس ہوں ان حضرات سے، میں باری باری ان کا نام اناؤنس کروں گا. آپ ایک ایک کر کے اس سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے جہیز کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کر لیں. اللہ کے بجا ہے مال کے دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، اور یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. اور یہ بتا مجھے میں تجھے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے. اور تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے. اسی تصدق کے ساتھ میں ملتمس ہوں ہمارے ملک پاکستان کی عظیم مایاناز شخصیت جناب مشہور اینکر پرسن، آپ کو ہم فیس بک پر بھی فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آپ کو ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں بھی آپ کو ٹی وی پر دیکھتے تھے. آج ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب
عمران خان صاحب مشہور اینکر پرسن، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں اور یہ سرٹیفکیٹ عطا کریں، اور ان کے ساتھ جناب میاں محمد عاطف صاحب فرزند شاہکوٹ MP 132 وہ بھی تشریف لائیں اور لوگوں میں یہ جہیز کے سرٹیفکیٹ تقسیم کریں۔ اب میں پہلے سب سے پہلے میں نام اناؤنس کرنے جا رہا ہوں بنت اشرف علی، وہ تشریف لائیں اور اپنا جہیز کا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ بنت اشرف علی۔ جہیز کا یہ سامان میں آپ کے سامنے صرف تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں شامل ہے ڈبل بیڈ، صوفہ 5 سیٹر، الماری، شوکیس، ریل، میٹرس، گدا، ناشتہ سیٹ، ہاٹ پاٹ سیٹ، ٹی وی سیٹ، استری، ڈنر سیٹ، پنکھا، سلائی مشین، چارپائی 2 عدد، پیڑے 2 عدد اور دوسرا چھوٹا چھوٹا سامان۔ اب دوسرا نام بنت ظہیر ملک مرحوم۔ محمد حسین ٹرسٹ کے سربراہان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ امجد صاحب تقریب کا جہیز سرٹیفکیٹ تقسیم پروگرام جاری و ساری۔ چوتھا نام بنت خالد محمود۔ اللہ پاک جناب لیاقت چودھری صاحب اور آپ کے تمام رفقا کو سلامت رکھے۔ اتنا مستحسن مدد پروگرام سکیم کے تحت ان کو کاروبار کے لیے یہ کچھ رقم دی گئی ہے۔ اس کے بعد تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کا جناب منتظر مہدی صاحب، اظہر کھچی صاحب، جوید گرایا صاحب، میاں محمد عاطف صاحب، فاروق اسٹوڈیو والے اور نورا لال، عابد صاحب SHO فیصل آباد، رضوان صاحب فرام کڑیال، آصف صاحب HBL شاہکوٹ، ندیم صاحب فیصل آباد، میاں سمیم ارشد صاحب ہمارے بھائی ایکسین وابٹا لاہور، جناب عمران صاحب کالوں DSP فیصل آباد، عمران خان صاحب ہمارے پاکستان کا فخر، مشہور اینکر پرسن، M صادق صاحب رائٹر، آنسر صاحب اور ان کے بھائی اسلم صاحب، چودھری سرفراز صاحب فیسکو وابڈا، فنانس ڈائریکٹر ابراج شاہ صاحب اینٹی کرپشن فیصل آباد۔ ان تمام احباب کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ یہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے یہاں پر تشریف لائے، اور میں اختتامی کلمات کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب چودھری لیاقت صاحب۔ اس سے پہلے کہ وہ تشریف لائیں میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگ بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کریں، کیونکہ ان کے ساتھ عمران صاحب بھی، ان کے لیے بھی تالیاں۔ اچھا، میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب عمران خان صاحب کو کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے اور ہمارے اس کار خیر کے لیے اپنے چند الفاظ جو ہیں وہ ہماری تمام جتنے معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ اور میں پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے علاقے میں، پاکستان تقریباً میں نے سارا گھوما ہے، اس طرف میں نہیں آیا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے بڑی خالص پنجابی، صحیح جس کو پنجابی کہتے ہیں، وہ یہاں جس سے راستہ پوچھا، جہاں پہ رکے
बड़ी शानदार पंजाबी है आपके। हम लाहौर में या इधर उधर जो सुनते हैं वो तो बस गुजारे वाली पंजाबी है, तो जो सही पंजाबी है वो लगता है इस सरजमीन के साथ यहाँ से जुड़ी है। और इस तकरीब के हवाले से गुजारिश है कि ये तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कोई कनाडा से आया, कोई इंग्लैंड से आया, कि बड़े भाई आते थे, अब वो नहीं है हमारे बीच में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, ये उनकी जगह पे कारी खैर में हिस्सा ले रहे हैं, तो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक्चुअली जो हमारा काम होता है ना इंसानों का, वो ये होता है कि हम दूसरे इंसानों के लिए कितने मुफीद हो सकते हैं। अपने लिए तो सारे ही होते हैं, भूख लगती खाना खा लिया, ठंड लगी पानी पी लिया, गर्मी लगी पानी पी लिया, ठंड लगी गर्म कपड़े पहन लिए, तो अपने लिए सारे करते हैं, अपनों के लिए भी करते हैं। टेस्ट ये है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं। इस इम्तिहान में सारे पास नहीं होते। ये छोटा सा गांव है, छोटी छोटी सड़कें हैं, छोटे छोटे घर हैं, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे उस इम्तिहान में पास होने वाले लोग ज्यादा हैं। तो आप सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल भी आप लोग मुझे बुलाएंगे और मुझे इसमें शामिल करेंगे। मैंने इस दफा चौधरी साहब को बहुत कहा कि आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करता हूँ तो उनको जिम्मेदारी भी देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए बहुत है, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेरी मुराद थी हमारे बहुत ही प्यारे भाई, अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दे, बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक, बहुत अच्छे दिल के मालिक। और जब यहाँ पर बैठक होती थी तो सबसे ज़्यादा महजूज हम उनकी बातों से होते थे। बस जो हमें प्यारे होते हैं वो अल्लाह को भी शायद बहुत प्यारे होते हैं, तो वो हम में नहीं हैं। जनाब अमीन चौधरी साहब मरहूम फ्राम इंग्लैंड, अल्लाह पाक उनकी कब्रों पर अपनी रहमतों का नज़ूल करे। और उनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारा बहुत मोहब्बतों का रिश्ता था उनके साथ। जनाब चौधरी महमूद साहब शाहकोट फ्लोर मिल वाले, वो भी हमारे दरमियान पिछले साल थे, आज नहीं हैं। उन्होंने भी हमारे साथ शाना बशाना हर जगह पर हर कदम हमारा साथ दिया। अल्लाह पाक उनकी कब्र पर करोड़ा रहमतें नाज़िल करे। और उसके बाद मैं ज़रूर कुछ नाम अनाउंस करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से मोहब्बतों का ये सफ़र जारी है, कि जिनकी वजह से हम अपनी मंजिल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता रवां दवां हैं। वो नाम हैं जनाब गुरनाम सिंह साहब, कनाडा से स्पॉन्सर हैं आप हमारे। बिलाल जठोल साहब कनाडा से, वाजिद मलिक साहब कनाडा से, मोहम्मद सरवर शाह साहब कनाडा से, राहिल खान साहब कनाडा से, जसबीर लाल कनाडा, नईम चौधरी साहब लंदन से, जनाब शाहद इकबाल साहब लंदन से, सतनाम सिंह, दिलबार सिंह, अंसर वरियाम, जाहिद रशीद, उमर रजवान, इमदाद भट्ट, रिहान इकराम, नज़ीर भाई, फरहान इकराम, डॉक्टर आमर साहब, खुर्रम, आमर मशकूर, जुल्फ़कार, आसिफ भट्ट, अजीम हैदर, ताहिर मजीद, इम्तियाज़ बेग ऑफ कनाडा। ये वो तमाम महबाब हैं जो हमारी मोहब्बतों के सफ़र में शाना बशाना हमारे साथ हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर भी अता फ़रमाए और इस काम को जारी व सारी रखने के लिए उनका साथ भी नसीब करे। इसके बाद मैं आखिर पर अपने सबसे हर दिल अजीज़ नाम, जिनको मैं बार बार भी अनाउंस करूं तो उतनी ही मेरी ज़ुबान मिठास बोलती है, हमारे दिलों में बसते हैं। अल्लाह इनको उम्र दराज अता फ़रमाए, अल्लाह इनको उम्र खिज़र अता फ़रमाए। मेरी मुराद जनाब लियाकत चौधरी साहब, वो आपसे अपने ख़यालात शेयर करेंगे, अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और अपनी तकरीबात के सिलसिले में, आइंदा के लाहे अमल के सिलसिले में भी हमें आगाह करेंगे। मैं मोहब्बतों और तालियों की गूंज में इस्तकबाल चाहता हूँ इनका। जनाब लियाकत चौधरी साहब। तो नहीं हूँ, जितने बड़े भाई खड़े हैं मेरे, मैं जितना जो कर सकता हूँ, मेरा बोलना इतना नहीं है जितना मैं काम कर सकता हूँ। कहने का मकसद है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन लोगों का जो आते हैं हमारे साथ, मेरे
कंधे पे कंधा लगा के काम करते हैं। मैं खासकर उन सरदार भाइयों का कहूँगा कि जो मेरे साथ चल रहे हैं। जब वो पाकिस्तान आए, गुरनाम सिंह, वो बहुत अच्छा मेरा एक अच्छा दोस्त है, और जो भी मैं उनको कहता हूँ हमेशा भाई मीन थे, वो तो अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो सबको मेरा कहने का मकसद है, अगर कोई भी चीज़ होती है जितनी हम कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए और अपने गांव के लिए, हम करते रहें। अल्लाह पाक हर एक को तौफीक दे। आमीन। लेकिन आप नहीं बोलते, आपके काम बोलते हैं। मैं आखिर पर अपने तमाम तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ज़ीवकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस आखिर पर लियाकत चौधरी साहब की तरफ से, जनाब नईम चौधरी साहब जो लंदन से तशरीफ़ लाए, उनकी तरफ से, और उनके जितने रुफ़ाका हैं उन तमाम की जानिब से, जनाब इज़्ज़तमाब मोहतरम हमारे इलाका की बेमिसाल शख्सियत, उनके बारे में भी मैं ये कहा करता था और कहा करता हूँ कि वो नहीं बोलते, उनके काम बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे इलाका में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए, अल्लाह उनको मज़ीद करवाने की तौफीक दे। जनाब मियाँ मोहम्मद आतिफ साहब MP है, आपका भी बहुत मशकूर हैं, आप तशरीफ़ लाए। और उनके साथ मैं दूसरी तीसरी दफ़ा दोबारा अनाउंस करने लगा हूँ, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र जनाब एंकर पर्सन इमरान खान साहब, आपका अपनी इंतज़ामिया की जानिब से, स्टेज वालों की जानिब से, तमाम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आखिर पर मैं लियाकत चौधरी साहब के इसरार पर हमारे इलाका के MPA जनाब मियाँ मोहम्मद आतिफ साहब से दोबारा मुल्तमस हूँ कि वो अपने चंद दो लफ्ज़ जो हैं उनका ख्याल रखें। बड़े ही मेहरबान, बड़े ही नफीस चौधरी अमीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इनकी दोस्ती भी बड़ी ही हमारे लिए एक मिसाल थी जी। इमरान साहब बहुत अच्छे दोस्त भी थे, आपस में अजीज़ भी थे। जब भी पाकिस्तान आए हैं, इस दफ़ा ही अकेले आए हैं लियाकत चौधरी साहब, नहीं तो हर दफ़ा अमीन साहब और लियाकत साहब इकट्ठे आए हैं। और बड़ी खुशी होती थी कि ये यहाँ पाकिस्तान आने का सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद होता था, क्योंकि इनकी फैमिलीज़ तो उधर है, अब्रॉड में है। इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद होता है कि हम अपने इलाका की, अपने गांव के बच्चों, बच्चियों, माँ बहनों और दोस्तों, जितने भी हमारे लोग हैं जो इस्तात नहीं रखते, उनके लिए कभी एम्बुलेंस लेके देते हैं और फ्री सर्विस है, कभी उनके लिए रोज़गार प्रोग्राम, कभी बहुत सारे जो सिख ब्रदर हैं, इनके वहाँ पे दोस्त हैं, वो भी इनके साथ बहुत ही मैंने देखा है इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं। अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे और मज़ीद लियाकत चौधरी साहब को हमारे इलाका, अपने गांव के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बने। और हमारे जो छोटे छोटे काम हैं, ये बहुत छोटे इमरान भाई काम होते हैं, लेकिन इनकी तरफ सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत होती है। मैं आपके बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप एक छोटी सी तकरीब में चौधरी साहब के कहने पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपना इतना टाइम ज़ाया किया, आप इतने खलूस के साथ यहाँ पर आए, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और पूरे नकोदर का बहुत शुक्रिया जिन्होंने चौधरी साहब को इस लेवल तक पहुँचाया कि वो हमारे जो गरीब बच्चे बच्चियाँ हैं उनकी शादियों में मदद करें। और ये मैं कल मक्की हिजाजी साहब को सुन रहा था, ये बहुत बढ़िया कार्य खैर है इमरान साहब, शायद आपने भी उनका वो सुना व्लॉग, वो खाना काबा में बैठ के वो करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं कि शादी करवाना जो है किसी यतीम बच्चे या गरीब बच्चे बच्ची की, वो सिर्फ उसका मकसद शादी करवाना नहीं है, वो बल्कि उन बच्चे बच्चियों को, हमारे नौजवानों को ज़िना से दूर रखने का एक तरीका भी है। इसीलिए हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें अपनी सुन्नत छोड़ के गए हैं कि जल्द अज जल्द अपनी बच्चों की शादी की जाए ताकि वो ज़िना की तरफ राग़िब ना हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लियाकत चौधरी साहब और इनके जितने भी रफ़क़ा हैं, उनमें सिख बरादरी है या जो भी इनके दोस्त हैं, वो इतना आला काम कर रहे हैं इस दुनिया में कि अल्लाह ताला उनको सारों को इनको अजर देगा आखिरत में, ताकि
مزید لوگ میرے ایک اور ذہن میں بات آ گئی کہ میں نے ایک بندے نے ہمارے بارے میں لکھ دیا کہ یہ THQ میں فلاں ہیلپ کر رہے ہیں، فلاں ہیلپ کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کو بلا کے پریس والے کو کہا کہ آپ نے غلط کیا، آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، آپ کو بتایا کس نے؟ تو اس نے کہا جی مجھے MS صاحب نے بتایا. MS کو بلا لیا، یہ کچھ 5-7 سال پہلے کی بات ہے. تو MS نے کہا جی میں نے اس لیے پریس میں چھپوایا کہ مزید لوگ بھی دیکھ کے اس کی طرف راغب ہوں گے، لیکن کوئی بھی بندہ پورے علاقہ سے کوئی بندہ راغب نہیں ہوا. ایک ہمارے انکل تھے چودھری محمود صاحب شاہکوٹ فلور مل والے، جنہوں نے ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہمارے THQ کو بہت آگے تک لے کے گئے. ڈائلسس مشینیں، گائنی کا جتنا وہاں پہ آپریٹ ہوتے ہیں، سیزیرینز، وہ سارا جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. بے شک میڈیسن آئے گورنمنٹ کی طرف سے نہ، اور جو پیشنٹس ہیں اللہ تعالیٰ جی، میرے انکل تھے، میرے والد صاحب کے وہ کلاس فیلو بھی تھے چودھری محمود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو ان کی طرف دیکھ کر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. محمد حسین ٹرسٹ کے بانی جناب امجد صاحب فرام کینیڈا، ان سے فرام لندن، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہماری سوسائٹی کے بارے میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت کے ساتھ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. بہت خوشی ہوئی ہے مطلب پروگرام دیکھ کے، مطلب کہ مسرت مل رہی ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے، اور اچھے ڈگنیٹری جڑے ہیں انہوں نے بھی شکریہ کہ وہ انہوں نے مطلب یہ پارٹیسپیٹ کر کے انکریج کیا ہوا. اللہ تعالیٰ اور کامیابی دے. لیکن یہاں پر میں گاؤں والے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جیسے مطلب کہ MP صاحب نے بولا ہے کہ بہت کم جذبہ ہے کام کرنے کا. مل کر کام کریں گے تو بہت آسانی ہوگی. جیسے ہم منتھلی میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں تو ہم نے ابھی تک 10 رکشے دیے، لیکن 10 رکشے والوں کو ہم نے اپنے والنٹیئر بنا دیا ہے، کیونکہ ہم نے گاؤں کو چینج کرنا ہے. آپ نے کیئرنگ اور شیئرنگ بننا ہے، اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے، گاؤں کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اپنی گلی کی صفائی کریں، یہ آپ کا گھر ہے، پاکستان آپ کا گھر ہے، تو اس کا خیال کریں گے تو مطلب کہ ایک اچھی سوسائٹی بنے گی. تو یہی میرا میسیج ہے گاؤں والوں کو، کوشش کریں کہ اپنی جگہ کو صاف رکھیں اور مل کر کام کریں، شیئرنگ کیئرنگ سوسائٹی بنائیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ. تمام مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. میں اگین تہہ دل کے ساتھ تمام تشریف لانے والے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، سوسائٹی کی جانب سے اور اہل دیگ کی جانب سے، اور لیاقت چودھری صاحب اور آپ کے رفقا کی جانب سے. جو باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ ضرور کھانا کھا کر تشریف لے کر جائیں. آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ سے